अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारी खबरें कैसे हैं, वो ऐसे हैं कि जनाब इत्तला मिली है कि आसिफ अली जरदारी, एक जरदारी सब पर भारी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के इक़्तिदार की कुर्सी के 4 पायों में से 3 पाए खींचने में कामयाबी हासिल कर ली है। ये क्या खबर है, इस पे बात करेंगे। और फिर जो सरकार है हमारी, वो मिन्नतें और तल्ले करते फिर रही है, और इस्लामाबाद से पिंडी तक और पिंडी से लेकर लाहौर तक, लाहौर में किस आला शख्सियत के पास मिन्नतें तरले करने पहुंचे हैं, ये आपको बताएंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि काफ लीग के इजलास की एक अंदरूनी कहानी है, उसमें क्या बात हुई वो बताएंगे। और काफ लीग के जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम ये बताएंगे कि जनाब हुकूमत जो ये सोच रही है कि वो अपनी पार्टी के बेसिस पर ताकत का इस्तेमाल करके जिस दिन तहरीक अदम एतमाद होगी, उस दिन अपने बाहर लोगों को बुलाएगी और लोगों को रोकने की मुबैना तौर पर कोशिश करेगी। इसके हवाले से अपोजिशन का क्या प्लान है, जवाबी प्लान, वो आपसे को बताएंगे। और साथ ही हम बता देंगे कि जनाब चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं वाला मामला क्या है वज़ीर-ए-आज़म के अलावा, और किस किस के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं जी। एक जरदारी सब पर भारी, हम बड़े ये नारे वाले सुनते थे, लगता है कि जरदारी साहब मौजूदा सिचुएशन में एक बार फिर भारी पड़ गए हैं। इस हवाले से जनाब मुखबरों ने ये इत्तलाएं दी हैं कि जितने हुकूमत के इत्तेहादी थे, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, MQM है, GDA है, इन तीनों के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने मुबैना तौर पे मामला तय कर लिए हैं। और अब उन चीजों को जो भी इनके साथ मुआहदे हुए हैं, उनकी लिखत पढ़त हो रही है, और ये इनको बाकायदा एक तहरीरी शक्ल में लाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस वाले से पता ये चला है कि जो चूंकि सिंध एक ऐसी जगह है जहाँ पे पीपल्स पार्टी और MQM के मफादात जो है वो एक दूसरे से टकराते हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उसका जामिन कौन बनेगा, तो इसके जामिन हमें ज़राए ने बताया कि बने हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने MQM को जमानत दिया कि जो जरदारी साहब आपके साथ कमिटमेंट करेंगे उसके जामिन हम होंगे। इसी तरह पंजाब के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मामला होगा, उसके दरमियान जामिन जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे। यूं ये मामला जो है वो जरदारी साहब ने, वो जो कह थे खान साहब कल के जनाब में एक बाउंसर से 3 विकेट उड़ाऊंगा, तो फिलहाल जरदारी साहब के बाउंसर से उनकी अपनी 3 विकेटें इस वक्त तक उड़ चुकी हैं। अभी हम आपको बताते हैं कि ये जो सारा मामला हुआ कैसे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के और हुकूमत के लोगों का एक इजलास हुआ, आपस में सारी बातचीत हुई, और उसमें ये कहा गया काफ लीग की तरफ से कि जनाब अपोजिशन ने तो हमें वजारत आला की ऑफर की है, लेकिन हुकूमत ने हमें ऐसी कोई ऑफर नहीं की। जिसके जवाब में हुकूमती वज़रा ने फिर उनको ये कहा कि जी अगर आप काफ लीग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम कर दें तो फिर हम इस हवाले से आपको ऐसी कोई ऑफर दे सकते हैं। जिस पर काफ लीग ने कहा कि जी ये बात तो हमारी काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल फिर उन्होंने ये उसे कहते हैं कि आप मामला खत्म करना चाहते हैं तो बात को टाल देते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहरहाल अभी हमें इस पर सोचने के लिए आप 2 दिन का वक्त दीजिए, और इतवार की शाम जो है मुनस्सर साहब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मिलकर अपने फैसले से आगाह करेंगे। अब ये सारी बातें चल रही थी, और उसके बाद फिर काफ लीग का अपना एक इजलास हुआ। हमने आपको तकरीबन आज से 1 माह कबल ये खबर दे दी थी कि काफ लीग के अंदर जो है वो रुझान जो उनकी मजलिस आमला है और जो उनकी जो मुशावरती कौंसिल है काफ लीग की, उन लोगों का, ज्यादातर लोगों का रुझान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ था। उनका ये ख्याल था कि अगर हम अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की मदद से जाएंगे तो हमें कामयाबी मिलने के ज्यादा इम्कान है। वही बात अब भी एक इजलास काफ लीग का अपना भी अंदरूनी हुआ, जिसमें इस चीज पर जोर दिया गया कि हुकूमत जो है वो जो इस वक्त उसकी पोजीशन अवाम के अंदर है, अगले इलेक्शन में वो काफ लीग जो है वो इस हुकूमत के बोझ के साथ अवाम में जाने की पोजीशन में नहीं है। ये मामला अभी चल ही रहे थे, फिर वो अपना शेख साहब, वो पिंडी वाले, उन्होंने सारी कहानी फाड़ दी। और वो शेख साहब जो कल तक मुक्के मार कर 5 मरतबा उन्होंने अपने डाइस पर मुक्का मारा और कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी, उन्होंने इतनी तकरार की थी। वैसे शक हमें उसी वक्त पड़ गया था कि शेख साहब के साथ होने क्या जा रहा है। तो शेख साहब ने आज फिर उसे कहते हैं ना वो भाटा सारा फोड़ दिया, और उन्होंने काफ लीग को बकायदा, वो कहते हैं ना वो स्यापा करने वाली माइयों की तरह उनको ताने देने शुरू कर दिए, और कहा कि जनाब 5 सीटों की जो है वो पार्टी जो है वो वजारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रही है। और ये बात जो उन्होंने कोयटा में की है, वहां पर कोयटा वालों ने उनसे सवाल किया कि जी
کیا آپ جان کمال کی بات کر رہے ہیں؟ تو جس کے جواب میں شیخ رشید احمد صاحب نے یہ کہا کہ جی میں جان کمال کی بات نہیں کر رہا، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں۔ اور جب یہ شیخ صاحب ایک سٹنگ وزیر داخلہ عمران خان کی کابینہ کا بندہ، ان کی اتحادی جماعت کاف لیگ، جب اس نے اتنا بڑا بیان دے دیا اپنے ایک اتحادی کے خلاف کہ وہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، پھر مونس علی صاحب نے شیخ رشید صاحب کے اس بونسر پہ چھکا دے مارا اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جوابی، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب شیخ صاحب ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس جماعت کے اوپر آپ بلیک میلنگ کا الزام عائد کر رہے ہیں، اس جماعت کے بزرگوں سے آپ ضمانت طالب علموں میں پیسے لیتے رہے۔ یعنی کہ ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب چودھری جو ظہور الہی مرحوم تھے، ان سے شیخ رشید احمد صاحب ضمانت طالب علموں میں کو پیسے لیا کرتے تھے اپنی سیاست کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ایسا جواب تھا کہ جس کے بعد شیخ رشید صاحب ابھی تک آخری اطلاع کے مطابق ابھی تک لاجواب ہیں۔ دوسری طرف ہم ذکر کرتے ہیں منت ترلے کی۔ اگر ہم بات کریں تو منت ترلے فواد چوہدری صاحب اور شیخ رشید احمد صاحب جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ بڑے دنوں سے بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑھ کے مارنے کی ڈیوٹی نہیں کی تھی کہ سارے تعلیم ہمارے ساتھ ہے اور خان کو کوئی نہیں اتار سکتا اور تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی اور یوں ہوگا وہ ہوگا۔ وہ جناب اب آگے ہیں منتوں ترلوں پہ۔ شیخ رشید احمد صاحب نے بھی صلح صفائی کی باتیں کرنی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ ضرورت نہیں کہ ہر بات میں لڑائی کی جائے، بیٹھ کے صلح صفائی میں معاملات طے ہو جانے چاہیے، سیاست میں سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ کچھ اسی قسم کی گفتگو غیر متوقع طور پہ فواد چوہدری صاحب نے بھی کرنی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں جو نہیں ایک آخری حد ہونی چاہیے اور یہ سیاست میں غلط وقت پر تحریک عدم اعتماد آنے سے بڑی گرما گرمی ہو گئی ہے اور سارے معاملے کو نپٹنا چاہیے اور صلح صفائی سے معاملات کو چلنے چاہیے۔ تو جو حکومت کل تک جو ہے وہ دھمکیاں دے رہی تھی، وہ اس وقت آگے صلح صفائی اور یعنی کہ منتیں ترلے کرنی شروع کر دی فاقی وزراء نے باقاعدہ طور پہ۔ پھر اسی طرح جب یہ سارا معاملہ پھٹ گیا تو وہ کاف لیگ والے پھر مزید جو ہے انہوں نے پھر آگے بیان دیا اور پھر انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف میں تو اپنے بندے نہیں سنبھالے جا رہے، وہ حکومت اتحادیوں کو کیسے کہہ سکتی کہ آپ ہمارے ساتھ لیں، پی ٹی آئی اگر بکھری ہوئی ہے تو ہم کیا کریں۔ یہ بات اب سے کچھ لمحے قبل سینیٹر کامل علی آغا نے ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہی۔ سو کاف لیگ والے کہانی تو یہ خراب۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی پتا چل رہا تھا کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم جو آپس میں مل کر چلیں گے اور پھر جی ٹی اے بھی سارے معاملے میں بالکل خاموش تھی اور یہ اطلاعات اب ملی ہیں کہ زرداری صاحب نے ساری چیزیں ان کا فائنلی ان کے ساتھ طے کر لی ہیں۔ اچھا پھر جو حکومت ہے اس کی طرف سے خود وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کہا گیا، وزراء کی طرف سے کہا گیا کہ جب وہ ایک بڑا جلسہ کریں گے لاکھ آدمی کا، یہ الگ بات ہے کہ وہ لاکھ آدمی کی جلسہ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے۔ اور وہ خورشید شاہ نے آج صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جب دھرنا ورنا بھی ہوا کرتے تھے اس وقت تو کیمرے کی آنکھ بند ہوتی تھی، کیمروں کو حکم تھا کہ وہ اپنی آنکھیں بند رکھیں اور صرف اسٹیج دکھائیں، لیکن اب کیمرے کی آنکھ کھل گئی ہے۔ اور اس نے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک جو ہے وہ مناظر دیکھے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیسی ریلیز کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کا ایک جلسہ جو ہے وہ اسلام آباد میں کیا جائے گا اور ایسی خبریں صرف خورشید شاہ کی طرف سے نہیں، اپوزیشن کی باقی جماعتوں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں۔ ہمیں ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ مبینہ طور پہ مسلم لیگ نون نے اپنے کارکنوں کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دی اور کہا ہے کہ چونکہ حکومت اپنے جو ہے وہ لوگوں کو لانا چاہتی ہے پارلیمنٹ کو گھیرنے کے لیے تاکہ لوگوں کو عوامی دباؤ کا نام دے کر اور کسی طریقے سے بھی مس یوز آف پاور کر کے، چونکہ پولیس اور انتظامیہ تو ان کی اپنی ہے، چونکہ حکومت ہے سٹنگ تو وہ تو بولے گی نہیں، تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بلا کے جو عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ کرنا چاہتے ہیں ان اراکین اسمبلی کو اسمبلی میں جانے سے روکا جائے اور ایک دباؤ ڈالا جائے تاکہ اگر وہ باہر نکلیں گے تو عوام کا ریئیکشن سامنے آئے گا۔ تو اس کے مقابلے میں انہوں نے مکمل طور پہ تیاری کر دی ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام آباد مبینہ طور پہ پہنچ گئے ہیں اور پھر یہ پتہ چلا کہ اس میں تینوں جماعتوں کے لوگ شامل ہوں گے۔ اس میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی شامل ہوں گے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی شامل ہوں گے، اور اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایسی سچویشن بنی تو پھر ان کا یہ کہنا کہ جی پھر ہمارے پاس اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ حکومت کے جو حامی جو سیاسی کارکن ہیں وہ شاید وہاں پر ٹک نہ سکیں۔ سو ایک معاملات جو نہیں ہے وہ ہیٹ کی طرف جا رہے ہیں، جو سیاسی جنگ ہے اس کی حدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ کو ہم ایک خبر اس میں جو اہم ہے وہ دینے والی یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ چراغ صاحب کے بجیں گے ہوا کسی کی نہیں، تو اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد نے فائل کی ہے، وہ تو انہوں نے فائل کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بال ترتیب وزیر اعظم کے بعد اسپیکر کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر صدر کا مواخذہ اور پھر جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ان تمام لوگوں کے خلاف بال ترتیب جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ یعنی کہ مکمل طور پر جو ایک ہر اہم آفس میں ہر اہم عہدے پر بیٹھے
شخص کو ہٹانے کی منصوبہ بندی اور پلاننگ اپوزیشن نے کر لی ہے. اور پھر ایک سوال کیا گیا خورشید شاہ صاحب سے کہ جی آپ چیئرمین سینٹ کا نام نہیں لے رہے, تو اس میں پھر خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ ویسے چیئرمین سینٹ صاحب نے ہمیں یہ آفر کیا کہ جو اراکین ہیں قومی اسمبلی ان کے زیر اثر ہے تو وہ اپوزیشن کو دے سکتے ہیں. تو پہلے بھی ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ چیئرمین سینٹ صاحب نے پہلے بھی کچھ جو ہے دوستوں کے ذریعے پیغامات بھجوائے تھے اپوزیشن کی قیادت کو کہ جناب میں ماڑا آدمی ادھر ہی رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف, میری طرف نہ آئے, میں تو شریف آدمی جیسے آپ کہیں گے, یعنی کہ جی میں کہو گے ہوں گے کار کور لائیں گے, کچھ اس قسم کی بات وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اچھا اب آپ کے ساتھ ایک ایکسکلوزیو خبر اور شیئر کرتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو منتخب تلے جو وہ پنڈی سے لاہور تک ہر طرف ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ جناب جو کچھ وفاقی وزراء کے ذریعے پنڈی والوں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جبکہ انہوں نے ایک بالکل کلیئر کٹ بات کی کہ ہمارا سیاست سے واسطہ ہی کوئی نہیں, ہم تو غیر جانبدار ہیں. لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے اس کے بعد زبان وغیرہ استعمال کی, اس کے بعد معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے. جو جلسوں میں انہوں نے زبان استعمال کی اور جو ایک دو اس ملک کے بڑوں کی جو آفس ہولڈرز ہیں ان کی گفتگو جلسوں میں کرنی شروع کر دی, اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو انہوں نے جس قسم کے بیانات دیے اسے معاملات کافی زیادہ خراب ہو گئے. اور لازم بات ہے جنہوں نے خراب کیا ان کو پتا, تو خان صاحب جو ہیں وہ اپنی طرف سے وہ بہت زیادہ سیانے ہونے کا مظاہرہ کریں کہ میں ایک طرف سے دمکاؤں گا بھی اور دوسری طرف سے راضی بھی کروں گا. تو اب ویسے اس طرح والے حالات ہیں نہیں. اب یہ پتہ چلا کہ جناب ایک اور ایفرٹ جسے کہتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آخری ایفرٹ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب. اور یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو بھجوایا ہے جی لاہور میں ایک اعلیٰ ترین شخصیت کی رہائش گاہ ہے, جو کہ شخصیت اسلام آباد ہوتی ہے لیکن اس کی رہائش گاہ اسلام آباد لاہور میں ہے. اور ان شخصیت سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جی وہ کسی طرح بیچ میں ڈال کے جو اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا حصہ ہے اس کے ساتھ ان کا رازنامہ کروا دیں. لیکن یہ ایک خبر تھی, ہم نے آپ تک پہنچانی تھی, وہ پہنچا دیا. اب کیا آگے بنتا ہے یہ الگ بات ہے, لیکن چلتے چلتے اتحادیوں کے حوالے سے جو وزیر اعظم کے ساتھ معاملات ان کے چل رہے ہیں, اس میں ایک شعر مجھے یاد آ گیا تھا, تو وہ عرض کر دیتے ہیں کہ یوں بھی ہم دور دور رہتے تھے, یوں بھی ہم دور دور رہتے تھے, یوں بھی سینوں میں ایک کدورت تھی, تم نے رسمن بھلا دیا ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. اب تک کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.